قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا ARYQ TV سے لائیو، اور الحمدللہ یہ پروگرام روحانی دنیا آپ ہر بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کا درود پاک میں نے پڑھ لیا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج ہمارے ہاتھ پھر ایک مرتبہ شب جمعہ ہمیں نصیب ہوا الحمدللہ عز و جل، تو ضرور بالضرور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور رب عز و جل کی عطا سے، اس کی رحمت سے، اس کی مغفرت کے حقدار بن جائیے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرمائیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم اپنی رحمت سے عالم اسلام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی میں کوٹلی ذات کشمیر سے بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں نام بتائیے، شوہر کا اور والدہ کا نام؟ کمران وحید، انور بی بی۔ انور بی، مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جی بہت حالات بہت خراب ہے، قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، کچھ کام نہیں ہے، جو بھی کام اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک بار اور کراچی سے بات کر رہی ہوں، مجھے نا میرے 2 مسئلے ہیں۔ نام بتائیے پہلے جی ایک میری بھتیجی کا مسئلہ ہے، میری بھتیجی کا نام نبیہہ ہے۔ نبیہہ، اور والدہ ان کی؟ ان کی والدہ کا نام شمع ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ نا میری بھتیجی کا نا بالکل نماز قرآن میں دل نہیں لگتا بالکل بھی، اور نا اپنے ماں باپ سے بہت بدتمیزی کرتی ہے، اور ہر چیز دماغ بہت اچھا ہے پر نا بالکل بھی فرما برداری نہیں ہے، جو بھی بات کرتے نا الٹا بولتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ رشتے کا ہے۔ اسی کے ہمارے رشتے کا مسئلہ ہے۔ نہیں، رشتے کا مسئلہ کس کا ہے؟ نام بتائیں۔ آپ کی آواز۔ ہیلو جی فرمائیے۔ میں بولا رشتے کا مسئلہ کس کا؟ نبیہ کا ہے کسی اور کا؟ جی میرا مسئلہ، میرا نام شمائلہ ہے۔ امی؟ اور میرے بھائی کا نام آصف ہے اس کا، اور صوفیہ کا۔ اور اماں کا نام کیا ہے آپ کی؟ میری امی کا نام ہے امینہ۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے۔
خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور بریک سے پہلے کچھ کالز لی تھی، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ تو مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، بلال میرا نام ہے، اور قاری صاحب ہم گھر میں میں خود ایک رشکے والا ہوں، رشکہ چلاتا ہوں۔ بلال بھائی امی کا نام بتائیے۔ امی سعیدہ بی بی نام ہے۔ سعیدہ بی بی، مسئلہ کیا بتا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر میں اچھے خاصے جو ہے نا میں 1200 1500 کما کے لاتا ہوں، لیکن ہمارے پیسے برکتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ میں بتاتا ہوں وظیفہ آپ کو۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جی، مجھے اپنی نام کے بارے میں پتہ کروانا ہے۔ نام بتائیں۔ آسمہ تجمل۔ آسمہ تجمل۔ والدہ؟ سلیم اختر۔ سلیم اختر۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جی 13 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے پر۔ اچھا، ان کے شوہر کا نام بتائیے۔ تجمل حسین۔ ان کی امی؟ امیر بیگم۔ امیر بیگم۔ جی امیر بیگم۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، صاف ہیں دونوں کی۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی، میرا 2 سوال ہیں۔ پہلے نام بتا دیجئے، جن کے لیے سوال ہیں ان کے نام بتائیں۔ میرا نام سکینہ ہے، میرے بیٹے کا نام عاطف ہے۔ عاطف کی امی سکینہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کی پہلی شادی ہوئی تو وہ بھی نہیں رہی، اور جو دوسری شادی کی وہ بھی نہیں رہی، اس کے متعلق آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اور بیٹی کی منگنی کی ہوئی ہے میں نے لاہور، ہاں ہاں، تو اس کا بتا دیں بھی وہ رشتہ صحیح رہے گا؟ اچھا، اس کا نام بتائیں مجھے، بچی کا۔ اس کی بیٹے کا نام ہے اس کے اسامہ، اور اس کی ماں کا نام ہے سمینہ۔ ٹھیک ہے، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ میری بیٹی کا نام ہے صبا اور میرا نام ہے سکینہ۔ صبا بنت سکینہ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون اور کہاں سے؟ سر میں عظیم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی سر میرا اور میری وائف کا نا اکثر روزانہ جھگڑا ہی رہتا ہے۔ عظیم بھائی امی کا نام بتائیے، وائف کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیں۔ سر میری والدہ کا نام رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ۔ جی، اور وائف کا نام ہے فوزیہ بی بی۔ جی کیا؟ وائف کا نام فوزیہ بی بی ہے سر۔ فوزیہ بی بی۔ ان کی امی؟ اس کی امی کا نام شناز بی بی۔ شہناز۔ اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں قائم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی میں زہیب بات کر رہا ہوں لیا سے۔ ظہیر؟ زہیب۔ زہیب۔ ہاں جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اور والدہ کا نام ہے سمینہ اختر۔ زہیب کی امی سمینہ۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ جی بابا جی میرے ساتھ نا مسئلہ، میں نا اکثر بیمار رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال ڈراپ ہو گئی، رب کریم کرم فرمائے۔ جی جی آپ ہیں، فرمائیے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میری بہن۔ دوسری کال بھی ڈراپ ہو گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ اور لائیو میں ہوتا ہے ایسا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتیں فرمائے انشاءاللہ۔ اور دیکھتے ہیں اگلے کالر کون۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی فرمائیے. اچھا اس میں بہت زیادہ جو سب سے بڑی مسٹیک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ آواز اپنی سنتے رہتے ہیں اور لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. تو ٹی وی کی آواز کو اس وقت بند کر لیا کریں جب آپ کی کال آن ایئر ہو چکی ہوتی. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے نا اپنی سوتیلی مما کا حساب کروانا ہے. نام بتائیے. سیانی بی بی. کیا؟ سیانی بی بی. سیانی بی بی. جی سر. ان کی امی؟ حفیظ بی بی. حفیظ بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ سر وہ پتہ نہیں کیا. جی میری مما کی مطلب میرے بابا کی پہلی وائف ہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ سیانی بنتی بی بی بنت حفیظ بی بی کا. سر وہ ہمارے ساتھ اچھی نہیں رہتی. اچھا آپ کے ساتھ اچھی نہیں رہتی ہیں. یہ کون ہے آپ کی؟ کون ہے؟ سر وہ ہماری بڑی ممی ہے. بڑی ممی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ کے ابو کی دوسری یعنی بڑی والی وائف ہیں, آپ چھوٹی والی امی کے بچے ہیں. اللہ خیر کرے. میں بتاتا ہوں وظیفہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ ناصر بات کر رہے ہیں سرگودا سے جی. جی ناصر بھائی امی کا نام بتائیں. بیٹے کا مسئلہ جی. بیٹے کا نام محمد ارحم. ارحم. ٹھیک ہے. شازیہ نسیم. شازیہ نسیم. مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی رات نا سونے کے بعد اٹھ کر رونے لگتا ہے. دیواروں کو دیکھنے کتنا بڑا بچہ ہے؟ لگتا ہے. ہاں جی 9 سال کا ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھو. میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا جی میرا بیٹا 15 سال کا ہے. نام بتائیں. سبق یاد کرتا ہے, سبق نہیں یاد. نام بتائیے. عبد الرحمان. امی؟ تبسم. کتنا بڑا ہے؟ 15 سال کا. ہاں جی 15 سال کا ہے. اچھا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, یاد نہیں ہو رہا اس کو؟ ہاں جی. میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نا لاہور سے زیبنسا بول رہی ہوں. جی آپ کی امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. میری بیٹی کا مسئلہ ہے. میرا نام زیبنسا ہے. بچی کا؟ بچی کا نام ہے عائشہ. اس کے میاں کا نام سہیل ہے. عائشہ بنت سہیل. عائشہ بنت زیب النساء ہے. عائشہ کا میاں کا نام سہیل ہے. اس کی امی کا نام بتائیے. میرا نام زیب النساء ہے. میری بیٹی سہیل کی ماں کا نام پوچھ رہا ہوں. ان کا سعید النساء. سعید النساء. اب مسئلہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی میری بیٹی نا اب تو اس کی شادی ہو گئی. شادی سے پہلے نا خواب دیکھتی ہے. اس کے پیچھے نا کوئی بڑے بڑے پرندے لگے ہوئے ہیں, کوئی بڑے بڑے جانور. ابھی کا کیا سوال ہے؟ وہ تو شادی سے پہلے کے معاملات ہیں. ابھی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ابھی بھی دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ نا مسئلے ہو جاتے ہیں. کوئی نہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. اب اس کا بیٹا فوت ہوا ہے جون میں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ حساب لگا کر آپ کو بتاتے ہیں. اور پروگرام روحانی دنیا میں سوالات تو ہو گئے ہیں, جوابات کی طرف چلتے ہیں. وظائف جلدی جلدی نوٹ فرمائیے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. کامران بن انور بیوی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے کاروباری بڑے مسائل ہیں اور بہت زیادہ قرض دار ہو گئے ہیں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اور ہر نماز کے بعد قرض کی ادائیگی کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک ان 2 آیتوں کو پڑھ کر دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. نبیہ بنت شمع کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت ضدی ہے, نافرمان ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں. اور جب یہ سو جائے تو اس کے الٹے کان میں 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کے دم کر دیا کریں. انشاءاللہ یہ ضد نہیں کرے گی. دوسرا آپ نے اپنے متعلق شمائلہ, آصف اور صوبیہ کے متعلق پوچھا ہے کہ رشتوں کا مسئلہ ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر, اثرات, سحر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں ہے. آپ کراچی میں ہیں تو کسی بھائی کو بھیج دیجئے یا آپ خود آ سکتی ہیں. الحمدللہ تعویذات لے جائیے گا. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. غریب آباد کی مین چورنگی پہ کسی سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ
انشاءاللہ آستانے کا پتہ بتا دے گا۔ بلال بن سعیدہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 1000 1500 2000 بھی میں کما کے لے آتا ہوں مگر گھر میں برکت نہیں ہوتی، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کوشش کریں یا باسطو یا اللہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے اور انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ آسمہ بنت تسلیم اختر میرے بہن آپ نے فرمایا کہ 13 سال ہو گئے آپ کے اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 206 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پی سکتے ہیں، اتنا دم کریں کہ اس کو ایک ہی وقت میں پیا جا سکے، رب کریم کرم فرمائے گا۔ اور تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور اولاد کے لیے منگوائیے گا، انشاءاللہ جلد اولاد نصیب ہوگی۔ عاطف بن سکینہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کی 2 شادیاں ہو گئیں، دونوں ناکام، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ دوسرا آپ نے صبا بنت سکینہ اور لڑکے کا نام آپ نے فرمایا ہے کہ اسامہ بنت سمینہ، ان کے رشتے کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بھی مناسب نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمت فرمائے، دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ عظیم بن رضیہ سلطانہ فوزیہ بنت شہناز میرے بھائی عظیم آپ نے فون کیا اور پوچھا کہ ہم دونوں میں بنتی نہیں، اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے لڑائی ہونی نہیں چاہیے، بہرحال ہو جاتی ہے نوک جھوک، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب الرحیم 66 مرتبہ دونوں میاں بیوی پڑھا کریں اور دعا کریں، انشاءاللہ آپس میں بہت محبتیں قائم ہو جائیں گی۔ زہیب بن سمینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ مستقل بیمار، رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیجئے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ سیانی بنت حفیظ بیگم کے متعلق جو بہن غالباً بچی نے کال کی، رب کریم برکت عطا فرمائے، آپ نے فرمایا کہ بڑی ممی کی ہم سے بنتی نہیں ہے، سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی بننا شروع ہو جائے گی۔ محمد ارحم بن شازیہ نسیم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، 9 سال کا بچہ ہے اور رات کو اٹھ کر ڈر جاتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد والد یا والدہ یا بچہ اگر خود پڑھ لے تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اگر بچہ نہیں پڑھ سکتا تو ماں باپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بالخصوص جب یہ سو جائے تو اس کے الٹے کان میں صرف 3 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ کے دم کر دیا جائے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن نسیم آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگ رہا اور اس کو یاد نہیں ہوتا، 15 سال کا بچہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثرات بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پڑھائی میں دل لگا نہیں رہا ہے، شاید یہ مستقل موبائل میں ہی لگا ہوتا ہے، موبائل کو نہیں چھوڑ رہا، تو اس کو پہلے موبائل چھوڑوائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پڑھائی کی طرف توجہ دے۔ عائشہ بنت زیب النساء سہیل بن سعید النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں ان کے معاملات تو خیر نہیں بتایا، آپ نے فرمایا کہ اس کے خواب آتے ہیں اور اس کے بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، جس طرح کہ آپ نے خواب کا بتایا کہ پرندے پیچھے لگتے ہیں، میں آپ کو خوابوں کی تعبیر تو نہیں بتا رہا، اس میں ہمارے مفتی صاحب الحمدللہ خواب کیا کہتے ہیں، ہمارا پروگرام ARYQTC لائیو چلتا ہے تو اس میں ضرور کال کیجئے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے بچی عائشہ بنت زیب النساء کے اوپر گندے اثرات ہیں، تو اس کے لیے آپ تعویذات بھی منگوائیں اور اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا اور اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، میں نے اپنا حساب لگوانا تھا، نازش بات کر رہی ہوں۔ نازش والدہ نسرین اختر۔ نسرین اختر، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ حافظ صاحب یہ میرے ساتھ 3 دفعہ ہو چکا ہے کہ میرا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کے شوہر کا نام بتائیے۔ مہران علی۔ مہران علی کی امی؟ مہران علی کی امی مصباح۔ مصباح، پہلے بھی آپ نے کال کی ہے پروگرام میں؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ کال ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فیصل آباد سے۔
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی میں یاسر اشفاق بات کر رہا ہوں. یاسر اشفاق. امی کا نام بتائیے یاسر بھائی. جی خدیجہ بیگم نام ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں شادی کیے ہوئے، لیکن اولاد نہیں ہے. اچھا، وائف کا نام بتائیں، ان کی امی کا نام بتائیں. جی خدیجہ نام ہے وائف کا. اچھا، وائف کا نام خدیجہ ہے، ان کی امی؟ جی ان کی والدہ کا نام؟ خدیجہ کی والدہ کا نام آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ برکت. جی 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 برکت بیگم. تو پھر اتنا ڈر کیوں رہے میرے بھائی؟ اب نام ہی تو پوچھ رہا ہوں. برکت بیگم. اچھا، آپ کی ساس کا نام برکت بیگم ہے؟ جی جی جی. اور آپ کی امی کا نام کیا ہے؟ امی کا نام خدیجہ بیگم ہے اور مسز کا نام بھی خدیجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اسی لیے کنفیوز ہو رہا تھا. برکت بیگم آپ کی ساس کا نام ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب ہمارا آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم لاتے ہیں علم العادات کے ذریعے، جو الحمدللہ عز و جل ہمیں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے عطا فرمایا. اس طریقے سے آپ کو بتاتے ہیں، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ الحمدللہ اپنے نام کا اسم اعظم پڑھتے ہیں. رب کریم آپ کے اوپر کرم فرماتا ہے. تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے، اور نام ہے پروین. پروین نام بہت زیادہ ہیں. میری جو اپنی آستانے کی لائف ہے اس میں سنتا ہوں کہ بہت زیادہ پروین نام ہے. تو آج میں نے بولا پروین نام کا اسم اعظم نکالا جائے. اور پروین کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 268، 268. اس کے لیے رب عز و جل کے 2 نام، یا ربو یا اللہ، یا ربو یا اللہ، یا ربو یا اللہ، 536 مرتبہ. پروین نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی میری بہنیں ہیں وہ اس کو پڑھیں گی، یہ ان کے لیے انشاءاللہ اسم اعظم ہوگا. اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں. اسم اعظم کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ذکر اللہ کے بعد بھی دعا کی جاتی ہے اور مقبول ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ بہترین ذکر اللہ ہے جو کہ اسم اعظم کی صورت میں پڑھا جاتا ہے. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں عبد المقیت بات کر رہا ہوں. عبد المقیت. اچھا، مسئلہ کس کا ہے عبد المقیت؟ مسئلہ بس یہی ہے کہ رات کو کبھی کبھار ڈر جاتا ہوں میں. امی کا نام بتائیے بیٹے. امی جو حمیدہ عروج. حمیدہ عروج. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھو، میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. آپ کا ڈر خوف اللہ کی عطا سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں فرحت بات کر رہی ہوں جی راولپنڈی سے. فرحت میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں. امی کا نام مظفر سلطان ہے. مظفر سلطانہ. ٹھیک ہے. جی میری آنکھوں کا مسئلہ ہے نا، میری بینائی جو بالکل ختم ہونے کو ہے نا، ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا. مجھے اندر آتا ہے بیماری. کس وجہ سے ڈاکٹر نے کوئی؟ اچھا، ڈاکٹر نے کہا لا علاج ہے مرض ہے نا، دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں. مہربانی کر کے مجھے اللہ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو، بینائی کو اپنی رحمت سے بھر دے، اور خوب اللہ کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے اور وظیفہ بھی بتائیں گے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں رضوانہ بات کر رہی ہوں. میری بیٹی ہے، اس کا مسئلہ ہے. آپ کی بیٹی کا نام بتائیے. ارم رشید. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی. مطلب آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے بتائیں گی کیسے آپ؟
مطلب وہ بیمار ہے، کوئی اس کا اور مسئلہ ہے، رشتے کا ہے، بیماری کا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بس یہی بیماری کا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی بیماری ایسا ہے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں میانی سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ اس کا مسئلہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا نام ہے فاخرہ، میرا بیٹا ہے حیدر علی. تو حیدر علی. اچھا، حیدر علی کی ماں فاخرہ. ہاں جی. رشتہ آیا ہے؟ رشتہ آیا ہے. کوثر اس کی ماں کا نام ہے، بیٹی کا نام ہے ختیجہ. یہ سمجھ نہیں آ رہا، پہلے آپ ماں کا نام بتا رہی ہیں، بعد میں اس کا بتا رہی ہیں. بیٹی کا نام ہے ختیجہ. جی جی. اور آپ کا نام، آپ کے بیٹے کا نام حیدر علی اور آپ کا نام فاخرہ ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب مجھے اپنی بہن اور بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. بہن کا نام ہے فضا. جی، بہن کا نام ہے فضا. فضا، ٹھیک ہے. فضا کی امی خیر النساء. فضا کی ماں خیر النساء، ٹھیک ہے جی. اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہے، سارے ٹیسٹ کروا. اوہو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، مگر مسئلہ آپ کا آ چکا ہے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. سر میں درد کے لیے وظیفہ بھی بتاتے ہیں. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز میری آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، ماشاءاللہ. فرمائیے کون صاحب ہیں، کہاں سے؟ جی یہ میرا والد صاحب ہے، ان کے لیے نام بتا دیجئے. ارے وعلیکم السلام، نام بتائیے. محمد رفیق. محمد رفیق کی امی رحمت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے جی، کافی سال دوست لوگ ہیں. مسئلہ میں پیشاب کا آپریشن ہوا ابھی نہیں. آپ اپنے بیٹے کو دے دیجئے فون، وہ سمجھا دیں گے. آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کیا فرما رہے ہیں؟ جی 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 ان کا نا 2 سال پہلے آپریشن ہوا پیشاب کا. وہ اس کا نا پرابلم آ رہی ہے، وہ نہیں ٹھیک ہو رہا. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں ابھی؟ کمزوری بھی ہے. ڈاکٹر ابھی کچھ بھی نہیں بولتا بس ریسٹ کریں، کچھ بھی نہیں، میڈیسن وغیرہ لے لے کے. اللہ شفا عطا فرمائے. میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آج کالر جو ہے نا، بالکل مجھے ایسا لگ رہا ہے یا تو ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے پنجاب والوں کو، اور وہ ٹھنڈ میں بیچارے لحاف کے اندر سے کالیں کر رہے ہیں. السلام علیکم. اور پھر کال ڈراپ ہو گئی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. پچھلی 3 کالیں اسی طرح مس ہو گئی ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ بس اگلے کالر کو ہی شامل کرتے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے لگ رہا ہے آج کوئی سارے کالر نئے لگ رہے ہیں. 19 سال ہو گئے اس پروگرام کو چلتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے. بہرحال فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام خالدہ ہے. جی خالدہ میری بہن. خالدہ ہے. تو میری بیٹی کا نام اقرا ہے. اس کا مسئلہ ہے اس کے بیٹے 2 فوت ہو گئے ہیں. تو برائے مہربانی آپ 2 بچے کس طرح، یعنی پیدائش کے بعد ہوئے ہیں یا مس کیریج ہوئے ہیں؟ ایک 40 دن کا فوت ہو گیا تھا. پھر دوسرے سال جب اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ 8 دن کا فوت ہے. 2 بیٹیاں ہیں اس کی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اولاد نریدہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور پروگرام روحانی دنیا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آج کی آخری کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی محمد نذیر عبدالآباد سے بات کر رہا ہوں. محمد نذیر، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے بھائی. سوسن جان ہے، اور میری وائف کا بھی مسئلہ ہے. سوسن جان، ٹھیک ہے. وائف کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ٹیسٹ تمام کرائے، ٹیسٹوں میں کچھ بیماری نہیں آ رہی ہے. ان کا نام، ان کی والدہ کا نام بتائیے. نسیم بی بی، اور والدہ کا نام ہے خاتون، جمیلہ خاتون. جمیلہ خاتون. اور آپ کا کیا مسئلہ تھا؟
میرا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹیسٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، فالج ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی کام وغیرہ نہیں ہے. آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کو وظائف لکھواتے ہیں. اور خدا نخواستہ کسی کا کوئی جواب یا سوال یا جواب رہ جائے اور لائٹ چلی جائے یا کیبل خدا نخواستہ بند ہو جائے تو آپ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر پروگرام روحانی دنیا کو کچھ دیر کے بعد دیکھ سکتے ہیں، اپنے سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں. نازش بنت نسرین اختر، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 2 حمل آپ کے مسکیریج ہو گئے ہیں. رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے تحت گندے اثرات ہیں. ایک تو تعویذات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے ضرور منگوائیے گا، میرے نمبرز پروگرام میں اونیئر ہوتے ہیں، ان کو لکھ لیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. دوسرا آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. یاسر بن خدیجہ، میرے بھائی آپ نے اپنی وائف کا نام خدیجہ بنت برکت بیگم فرمایا، 5 سے 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، سحر، جادو، بندش کچھ بھی نہیں ہے. بہن خدیجہ کو یعنی اپنی وائف کو بولے 622 مرتبہ عشاء کے بعد یا مصور یا اللہ پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے، نماز کی پابندی رکھے، انشاءاللہ تعالی جلد کرم ہو جائے گا. عبد المقیت بن حمیدہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ڈر جاتے ہیں سوتے میں، رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور سوتے وقت سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر لو. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا. فرحت بن مظفر سلطانہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بے شک ڈاکٹر اپنی طرح صحیح بولتے ہوں گے، مگر رب عز و جل کی عطاؤں سے کسی مرض کے لیے لا علاج کا ہم نہیں کہہ سکتے. رب کریم اپنی رحمت سے شفا عطا فرمانے والا ہے اور ضرور انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا. یا نورو یا نورو یا اللہ، یا نورو یا اللہ 316 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا بھی کریں اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیریں، رب کریم کرم فرمائے گا. ارم بنت رضوانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 241 مرتبہ یا سلام یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا. حیدر علی بن فاخرہ اور خدیجہ بنت کوثر کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کا پوچھا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، اور بہتر رشتے کی صورت میں بھی میں آپ لوگوں سے یہی عرض کرتا ہوں کہ دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، خاندان، کام کاج، کاروبار، گھر، یہ ضرور دیکھیں تاکہ آپ مطمئن ہوں اور پھر رشتہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. فضا بنت خیر النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے، رب کریم شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. اور دوسرا اہم کام یہ بھی کر لیجئے گا کہ اس کی نظروں کا ٹیسٹ بھی کروا لیجئے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے سر میں درد ہوتا ہے، تو یہ بھی کروا لیجئے گا. اور سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے. فضا خود اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں جو ہیں ان پہ دم کرے اور اپنی پیشانی پہ اس طرح پھیر لیا کرے، یا ایک ہی انگلی پہ دم کر کے اس طرح ایک طرف لے آئے. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ درد میں افاقہ ہو جائے گا. محمد رفیق بن رحمت بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا، ان کا آپریشن ہوا تھا اور افاقہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بھی کوئی جواب نہیں دے رہے. پیٹ کے معاملات کے لیے اور پیشاب کے معاملات کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، اس آیت کو 40 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے والد صاحب کو پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا. اقرا بنت خالدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کے 2 بیٹے ہوئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا. رب کریم ان کو صبر عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے ام الصبیان کا معاملہ، اس میں اکثر اولاد نرینہ جو ہے وہ سوکھ کر یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہو جاتا ہے. اس کا رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، زندگی والا بیٹا ان کو عطا فرمائے. ضرور تعویذات بھی منگوائیے گا اور ان کو بولے اب جب بھی حمل ہو تو فوری طور پر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہر نماز کے بعد شروع کر دیں. میرے نمبرز پر رابطہ کر کے حفاظت کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوائیں. محمد نذیر بن سوسن جان
اور نسیم بنت جمیلہ خاتون کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ میاں بیوی دونوں ہی بیمار رہتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ نذیر بھائی آپ عشاء کے بعد 267 مرتبہ یا سلامو یا اللہ، اور بہن نسیم ہر نماز کے بعد 160 مرتبہ یا سلامو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی شفا نصیب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام میرے بہن بھائیوں نے اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما لیے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، اور اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے میں رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ زندگی بخیر رہی پروام روحانی دنیا میں اگلے بدھ اور جمعرات رات 7 بجے ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ واٹس اپ کر دیں یا کال کر کے اپنے مسئلے کو پوچھ سکتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں فکر آخرت نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت وسعت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔